حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ، صدق اللہ العلی العظیم۔ قال نبینا وحبیبنا وسندنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یرحم اللہ لوطا کان یأوی الی رکن شدید۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں، آج جس عنوان سے آپ سے بات کرنا ہے وہ ایک بڑا حساس، سینسیٹیو جس کو بولتے ہیں نا، بڑا ہی حساس عنوان ہے، بڑا ہی اہم عنوان ہے۔ میں چاہوں گا کہ پوری توجہ آپ ادھر رکھیں، بات میں رکھیں۔ دنیا میں اللہ جو پیدا کیے ہیں انسانوں کو، دو جنس کے اللہ پیدا کیے ہیں، ایک مرد ایک عورت۔ یہاں پر دو جینڈرز، ایک میل ایک فیمیل، دو ہی ہیں، آن پالینم پین پالینم۔ درمیان میں بہت 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 کم بعض لوگوں کو طبیعت کی وجہ سے، خود ان کا اپنا اختیار نہیں، ان کی طبیعت میں کچھ ایسا اثر ہوتا ہے کہ ہے مرد لیکن عورتوں کی ایکٹیویٹی ہے، عورت لیکن مردوں والا نشان، مردوں کی وہ جو صفات ہوتی ہیں وہ سب صفتیں وہاں ہیں۔ یا تو خود عضو کے اندر ایسا پیدا ہو کر دیا گیا ہے کہ مرد کے جو پرائیویٹ پارٹس ہوتے ہیں وہ عورت میں، یا عورت کے پرائیویٹ پارٹس مرد کے صفت والے انسان کے جسم میں۔ یہ تین شروع سے لے کر آج تک بھی سارے انسان جانتے ہیں کہ انسانوں کی یہ تین ہی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اور اگر پالینم سیکس کے حساب سے، جینڈر کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو دو ہی ہیں، میل اور فیمیل۔ لیکن یہ فتنوں کا دور ہے، یہاں زبردستی کئی ساری چیزیں مصنوعی، بناوٹی، جو ریئل میں، اوریجنل میں، نیچرل جو چیزیں نہیں ہیں ان چیزوں کو بنا کر پیش کر کے ہمارے سامنے ایک خیال پیدا کر دیا جاتا، جیسے ہم کہہ سکتے ہیں ٹیکنالوجی کے دور کے اندر ویژول جو ایفیکٹس جو بناتے ہیں، کوئی چیز نہیں ہے لیکن ہے جیسا لائٹ کے ذریعے سے بتائیں گے، ایک جانور نہیں ہے لیکن لائٹ کے ذریعے سے، لیزر لائٹ کے ذریعے سے بتائیں گے کہ ایک جانور کھڑا ہوا ہے، ہم کو ایسا لگے گا کہ 100% یہ جانور ہے، چھوئیں گے جا کے تب معلوم ہوگا کہ جانور نہیں ہے۔ یہ کوئی بھی چیز، میں بولتا ہوں مثال کے واسطے، یہاں آج حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک بھی پورے ورلڈ کے اندر، پورے عالم کے اندر شرک بہت زیادہ پھیلا، شرک بہت زیادہ پھیلا، اتنا زیادہ پھیلا کہ کوئی نبی، کوئی رسول آتے اور رسول کے ماننے والے کچھ تیار ہو جاتے، پوری دنیا ان کے جان، ان کی دشمن ہو جاتی۔ یہ سب چیزیں آپ کو معلوم ہیں۔ پہلے اس کے ذریعے سے میں آپ کے ذہن کو ذرا صاف کرنا چاہوں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ لوگوں نے شرک اور کفر میں آ کر کتنے سارے نبیوں کو مار دیا، جان سے مار دیا۔ نبی کے ماننے والے جو لوگ تھے ان لوگوں کی جان لے لی، ان لوگوں کو ختم کر دیا۔ جیسا یہ شرک والا وائرس، شرک اور کفر جیسے عالم کے اندر بہت زیادہ ان کنٹرول ہو کے پھیلا، بالکل اسی طرح سے چند سالوں سے ایک بڑا وائرس، ایک بڑا مرض اور وبا پورے عالم کے اندر پھیلتا ہے۔ میں اور آپ آنکھ بند کر لیں گے یا بولیں گے نہیں، سنیں گے نہیں تو وہ ختم نہیں ہو جانے کا، اس کو تو پھیلنا ہی پھیلنا ہے، اس کے لیے تو پورے جڑ مضبوط کر دیے گئے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں ہومو سیکشول، اورینت چیرکئی بولیں گے تمل میں، اورینت چیرکئی، اردو کے اندر کہیں ہم جنس پرستی۔ مجھے یقین ہے آپ میں سے اکثر کو معلوم بھی نہیں ہوگا، بعض جو یہ ساری چیزوں سے دنیا میں کیا چلتا ہے اس سے واقف ہیں، اپڈیٹ ہیں، ویسے لوگوں کو تو پتہ چل جائے گا کہ میں کیا بولنے والا ہوں، میں کیا بول رہا ہوں، لیکن جن کو معلوم نہیں ان کو بھی بتانا ہی ہے۔ اسی مقصد کے لیے اس عنوان کا انتخاب کیا گیا۔ چنانچہ یہاں پر 5 جنسوں کا دنیا کے اندر شمار کیا جانا شروع کر دیا گیا، جس کو شارٹ میں بولتے ہیں LGBTQ۔ سنے ہیں آپ LGBTQ کے نام سے باقاعدہ ایک وہ لوگ اپنے لیے
وہ جو رینبو ہوتا ہے نا، تو رینبو کے اندر جو اس کے ساتھ کلر ہوتے ہیں، ان کلرز کو اپنے ساتھ جوڑ کے بولتے ہیں کہ یہاں انسانوں میں ایسے 5 ٹائپ ہیں. نہیں ہیں 5 ٹائپ، کہتے ہیں ہے. کیا ہے یل؟ یل سے وہ کہتے ہیں کہ لیزبین، ایک عورت کو دوسری عورت پر عشق آ جائے، اسی کے ساتھ وہ پوری زندگی بسر کرنے کا ارادہ کر لے، اس کی طرف وہ مائل ہو. جی یعنی گے، ایک مرد دوسرے مرد کو چاہتا ہے، دوسرے مرد سے عشق بازی کرتا ہے، اسی کے ساتھ میاں بیوی کی طرح وہاں رہنا چاہتے ہیں. بی ہے بی سیکسول، ایک مرد کسی مرد کے ساتھ یا عورت کے ساتھ، ایک عورت کسی عورت کے ساتھ یا کسی مرد کے ساتھ، یعنی دونوں کے ساتھ وہ کمفرٹیبل ہو جائیں گے، کبھی وہ مرد کے ساتھ کبھی عورت کے ساتھ، ان کے ذوق کے لائق وہ بدلتے رہ سکتا ہے. ٹی کا معنی تو آپ کو معلوم ہے، ٹرانسجنڈر جن کو بولتے ہیں، وہی وہ جن کو ہم مخنث بولتے ہیں، ہجڑے بولتے ہیں، خواجہ سرا بولتے ہیں. یہ تو ہم جانتے ہیں کہ ہمارے آنکھوں کے سامنے یہ حقیقت ہے، یہ اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. کیوں ایک ہیں کوائر جس کو بولتے ہیں کہ وہ لوگ کنفیوز میں ہیں، ان لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ ہمارا جنسی میلان مرد کی طرف ہے کہ عورت کی طرف ہے. ابھی وہ کنفیوز میں ہیں. کب تک رہیں گے کنفیوز؟ ہوں مرنے سے پہلے تک بھی اسی کنفیوز میں وہ رہیں گے، کنفیوژن میں رہیں گے کہ ہمارا میلان کدھر ہے. یہ اس وقت تک بھی ان کو طے نہیں ہوگا. یہ 5 جنس اگر آپ اب تک سنے نہیں ہیں، اس کو سنیں، اس کو سمجھیں اچھی طرح. اس عنوان میں شریعت کی رہبری ہمارے لیے کیا ہے سمجھیں. آپ سوچتے ہوں گے حضرت کو کام کچھ نہیں دوسرا کیا، نماز، وضو، غسل، تیمم، روزہ، زکوٰۃ، حج کر کو بولنے کے واسطے کتنے ٹاپک آئے ہیں، پورے چھوڑ کر نیا کیا ٹھیک ٹھاک ہو. یہ کچرا ہے، یہ جگ مسجد میں ممبر محراب میں بیٹھ کر بولنے کی باتیں کیا ہے. میں آپ کو بتا دینا چاہوں گا یہیں پر، آپ کے ذہن میں اگر ایک ڈاؤٹ آنے والا تھا یا آ گیا تو اس کو آپ ختم کر لیں، کیونکہ قرآن کریم کے اندر اس کا تذکرہ ہے، حدیث کے اندر اس کا تذکرہ ہے. قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کر کے صحیح کیا غلط کیا اس کی رہبری کی ہے. آپ یہ ایسا خیال پہلے نکال دیں، شیطان کا وسوسہ یہ سب کہ بھائی یہ بات جا کو کئی کو بولنے کا، چھی توبہ توبہ استغفر اللہ، یہ بات جا کئی کو سننے کا، ایسی بات ہونے کی جگہ ہمیں بیٹھنا نہیں، ہمیں جانا نہیں، ایسی باتیں سننا نہیں بول کے آنکھ بند کرنے سے بیماری تو ختم نہیں ہو جاتی. آپ جانو کہ یہ بیماری ہے، معلوم ہی نہیں ہوگا، آپ کو معلوم نہیں ہوگا، آپ کو کب بیماری لگ جائے گی معلوم نہیں. اگر آپ کو نہیں معلوم ہوگا آپ کیسے سمجھائیں گے نوجوانوں کو، بچوں کو کیسے سنبھالیں گے کہ ایک بیماری ہے. آپ کو معلوم ہوگا تو بچائیں گے نا، آپ کو معلوم ہوگا تو آپ اپنے آپ کو بھی بچائیں گے، آپ بچیں گے آپ دوسروں کو بھی بچائیں گے. قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ سورہ بقرہ سے لے کر کئی صورتوں میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ کرتے ہیں. تو میں پہلے تو آپ کو بتا دیا کہ یہ LGBTQ جو 5 جنس کے 5 اجناس کی یہ جو پارٹی گروپ شروع ہو کر ہے، اس گروپ کی جڑ بہت زیادہ مضبوط ہو گئی. 1990 تک WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن میں بیماریوں کی بڑی بڑی بیماریوں کی ایک فہرست میں یہ چیز بھی لکھی ہوئی تھی، ہومو سیکشول ایک بیماری ہے وہ. لیکن 1990 کے اندر اس کو وہاں سے نکال دیا گیا. اس کے پیچھے لمبی کہانی چلی. یورپ کے اندر، مغربی ممالک کے اندر اس کے خلاف میں لوگ کھڑے ہوئے. جب یہ طے کر لیا گیا تو ہالی ووڈ کے ذریعے سے، کئی فلموں کے ذریعے سے، چھوٹے سے چھوٹے ایڈ کے ذریعے سے، چھوٹی چھوٹی کہانیوں کے ذریعے سے، بچوں کو بتائے جانے والی سیریز کے ذریعے سے، گیمز کے ذریعے سے، ہر چیز کے ذریعے سے یہ عام کیا گیا کہ ایک مرد کو مرد پر، ایک عورت کو عورت پر آ سکتا ہے خیال، آ سکتا ہے ایسا عشق، آ سکتا ہے ایسا غلط خیال، ایسا ہو سکتا ہے ایک مرد ہی سے خوش رہے، عورت کی طرف میلان نہ ہو، ایک عورت کو عورت سے خوشی ملے، مرد کی طرف اس کا دل نہ لگے. ایسا ہو سکتا بول کے زبردستی ہمارے ذہن کے اندر ایک مایا الگم کر کے بولیں گے تمل میں، نہیں ہے سو ایک دنیا، اس کو بنا کر ذہن میں ٹھسایا گیا، ٹھوس دیا گیا، بٹھا دیا گیا کہ ایسا ہے، مانو گے. جب یہ ماننے والے کچھ لوگ نہ سمجھ قسم کے لوگ، ایسا آپ نہیں ہو جانا بول کے میں بتاتا ہوں یہ پوری باتیں، نہ سمجھ قسم کے لوگ جو پہلی مرتبہ اس کو سنتے ہو نہیں کیا ہین سکا ہے نا آدمی، ایسا ہی کا تو پاپ ان لوگوں کو ان کے لائن میں چھوڑنا سوچنا، کئی کو ان کو ٹارچر کرنے کا، ان کا شوق کیسا ہے کہ ویسا جان دے. ان لوگوں کو بئی نیچر فطرت سے نیچر کے حساب سے ان کو ادھر شوق ہے تو رجحان دینا، کئی کو ہمیں زبردستی کر کو نہیں ایسا چلنا کر کو ہمیں ایک دائرے کے سرکل کے اندر کئی کو لانا. ایسا سوب خیال آئے گا اس آدمی کو جس کو اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہوگا.
آپ بھی اگر میں یہ نہیں بولا تو آپ کے بھی سامنے یہ باتیں آئی نیوز کے ذریعے سے، کسی بھی لائن سے، نیوز پیپر کے ذریعے سے، نیوز ویڈیو کے ذریعے سے، آڈیو کے ذریعے سے، کسی بھی شکل میں آپ کے سامنے آئے گی تو آپ کا مائنڈ سیٹ بھی یہی ہو جائے گا بھائی بعض لوگ بھائی نیچر ایسا ہے تو ہندے انہوں ان کی زندگی دیکھیں دینا، ان کی لائف انہوں دیکھیں دے، نیچر میں فطرت میں ان کو ادھر شوق ہے کہ جان دے، نہیں ایسا ہرگز نہیں ہے۔ پیدا کرنے والے اللہ انسانوں کو اللہ کہتے ہیں کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، مرد کے لیے عورت جوڑی ہے، عورت کے لیے مرد جوڑا ہے۔ ایک مرد کو صحیح فطرت رکھنے والے مرد کو ہمیشہ عورت ہی کی طرف میلان ہوگا، ایک عورت کو ہمیشہ مرد ہی سے ضرورت پوری ہوگی۔ الٹا نہیں ہو سکتا کہ مرد کے ساتھ، عورت کے ساتھ پوری زندگی مرے تک جیسا میاں بیوی بسر کرتے ہیں۔ خاندانوں کا سسٹم جو چلتا ہے، بچوں کی تربیت کرتے ہیں، وہ ماں باپ بنتے ہیں، دادا دادی بنتے ہیں، نانا نانی بنتے ہیں، کتنے سارے رشتے، پھوپھی ہونا، چچا ہونا، خالہ ہونا، ماموں ہونا، کتنے سارے مقدس رشتے ایک میاں بیوی کے ملنے کے بعد خاندانوں کا جو سسٹم چلتا ہے، یہ سارے سسٹم کے خلاف ایک جنگ ہے۔ LGBTQ جو کہتے ہیں، ہم جنس پرستی، ہوم سیکسول یا اورینت چرکے جو کہتے ہیں، یہ پورے خاندانی نظام کے خلاف ایک جنگ۔ انسان کی نسل آگے نہیں بڑھے گی، نسل آگے نہیں بڑھے گی۔ دو مرد مل کے بچہ پیدا نہیں کر سکتے، دو عورتیں مل کے بچہ ہرگز پیدا نہیں کر سکتے۔ وہ بولیں گے کہ دوسروں کی طرح ہم بھی جی کر دکھاتے کہ بچے کو اڈاپٹ کر لیتے، کر لیں گے، کب تک کریں گے؟ کتنے بچے کر لیں گے اڈاپٹ؟ ایک کر لیے، کب تک اس کی تربیت کریں گے؟ اور ایک بچے کو بائی نیچر، ایک نیچر کے حساب سے قدرتی طور پر ایک بچے کو ماں کی بھی ضرورت ہے، باپ کی بھی ضرورت ہے۔ اگر یہ دو مرد ہیں تو ماں کی ضرورت بچے کو پوری نہیں ہوئی، اگر یہ دونوں عورت ہیں تو بچے کو باپ کی ضرورت پوری نہیں ہوئی۔ بغیر ماں باپ کے جو بچے کی تربیت ہوتی ہے وہ ایسے ہی غلط راستوں کے اندر جائیں گے۔ یورپ کے اندر کئی سالوں سے لڑے ہیں، کئی سالوں سے لڑتے وہ لوگ اپنے ہالی ووڈ کے ذریعے سے، مووی کے ذریعے سے، چھوٹے ایڈ میں، آپ سمجھو یہ انڈیا کے اندر بھی یہ کلچر آ کے زمانہ ہو گیا۔ میں آج کی بات نہیں کرتا ہوں، آپ اپڈیٹ کل ہو گیا آج میں بول رہا ہوں، نہیں، کئی سال ہو گئے۔ چھوٹے اشتہارات میں، صابن کے ایڈ کے اندر، شیمپو کے ایڈ کے اندر، کتنی ساری باتیں۔ ہم لوگ دہلی کو گئے تھے تو دہلی میں مرکز مکتبہ اسلامی ایک کتب خانہ، اس کتب خانے میں چند کتابیں دیکھ رہے تھے، تو اس میں سے ایک کتاب کے اندر اس کے بارے میں بڑی ڈیٹیل تھی۔ میں تو پہلے سے سوچ کے رکھا تھا کہ یہ امت کہاں جا رہی ہے، اس امت کو پتہ بھی نہیں، یعنی مسلمانوں میں یہ ہو رہا ہے۔ مسلمانوں میں باقاعدہ ٹی وی چینل کے اندر دو مرد، ہم دونوں کپل ہیں، ہم دونوں مل کر رہیں گے، اس میں کون؟ ایک مسلمان۔ تو مجھے اس وقت دھچکا لگا یہ کیا ہوگا اگر اس نوجوان کو پہلے سے کان میں یہ بات پڑ گئی ہوتی کہ اسلام میں یہ جائز نہیں ہے، ایسا سب بول کے نقل بات، جھوٹی بات تمہارے کانوں تک آئے گی، تب نہیں مان لینا بول کے، اگر اویئرنیس، بیداری اگر پہلے سے ہوتی تو وہ نہیں مانتا تھا نا۔ یہ فطرت کے خلاف ایک چیز کو کیسا لے لیا، یہ کتنی گھناؤنی چیز ہے۔ یہ آدمی پاخانہ میں ہاتھ رکھ دے اس کو بھی گوارا کر لے سکتا ہے، یہ ایک مرد کے لیے بیوی بن کر رہنے کا کیسا؟ وہ باقاعدہ تالی، ہمارے پاس ہے نہیں، تمل ناڈو کا قصہ میں بولتا ہوں، میں تالی بن لیا ہے، وہ مرد ہے، انہیں مسلمان ہے، مرد ہے، وہ بولتا ہے اور ایک مرد کی میں بیوی ہوں۔ تالی، وہ یلو رسی وہ اپنے گلے میں بنا ہوا ہے، اسی کے ساتھ جاتا، وہ کہتا ہے کہ اس معاشرے میں چیلنج کے ساتھ ہم جئیں گے، ہم اپنی ضرورت کو لوگوں سے منوائیں گے، ان کے منہ سے نکالیں گے، ہاں یہ بھی ضرورت ہے ان کو، ان کے اس میں رہنے دو، ان کا پروٹیکٹ کرنا، ان کی حفاظت کرنا۔ کتنی دور چلا گیا ہے معلوم آپ کو؟ چھوٹی بچوں کو دکھائے جانے والی سیریز کے اندر بھی، بچوں کو دکھائے جانے والے چھوٹے کارٹون کے اندر بھی ان ساری چیزوں کو لایا گیا ہے۔ مرد کو شہوت کے ساتھ دیکھنا، سونا، بوسہ دینا، ایک عورت کو شہوت کے ساتھ چھونا، پاس میں لیٹنا، بوسہ دینا، شہوت کے خواہشات کی پوری کرنا، یہ ساری جڑ غلیظ۔ میں آپ کو شروع میں بتایا کہ میں کوئی بات میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، میں تو قرآن کریم کی گویا میں ارادہ ہی یہی کیا تھا کہ قرآن کریم کی چند آیتوں کی تفسیر کر دوں، تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ حضرت کوئی نئی بات اپنے دل سے سوچ کو کریٹ کر کو بولتے ہیں، کر کو آپ کو ویسا نہیں سمجھنا، آپ کو معلوم ہو جانا پوری بات اسلامی بات ہے۔ ہمارے اسلام کے اندر اگر 100 میں عبادتوں کا، وضو، غسل، تیمم، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ایسے جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ ساری عبادتوں کو اگر نکال کر حساب کر کے دیکھ لے 25% ہی اسلام کا، باقی 75% یہ معاشرات اور معاملات سے کنیکشن ہے۔ ان پوری چیزوں کا 75% اسلام ہمیں سنتے نہیں، ہمیں چاہتے جمعے میں آ گئے تو نماز کے بارے میں، قربانی کے بارے میں، روزے کے بارے میں، حج کے بارے میں خالی یہ سنے تو بس یہ بیان، یہ اسلام کر کے ہم سمجھ کر بیٹھ گئے۔ میں بولا نا، اگر آپ کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ ایک مرض ہے، ایک بیماری ہے، ایک ذہنی بیماری، دل کی ایک بیماری ہے،
کہ دیکھ دیکھ کر سن سن کر ایک وقت دل کے اندر ہیجان، جب جسم میں جوش پیدا ہوتا تو اس وقت کسی عورت سے اپنی خواہش پوری نہیں کر سکتے، ایک مرد کے ساتھ رہ جائے گا تو کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہوگا، تو وہاں سے شروع کر دیتے ہیں، بتا کے شروع کرتے، وہ آتا اور ختم ہو جاتا، لیکن یہ چاہتے ہیں کہ وہ آ کر ختم نہیں ہو جانا، ایسا باقی رہ جانا۔ میں شارٹ میں اشارے سے بولتا ہوں، میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں جا کے نہیں بولتا ہوں، اشارے سے بولتا ہوں، سمجھنے کی آپ کوشش کریں۔ یہ چاہتے ہیں کہ ایک عورت کے ساتھ رہے گی، جس وقت اس کے جسم کے اندر ہیجان پیدا ہو جاتا، کسی نہ کسی سے خواہش پوری کرنا بول کے، اس کے لیے وہ جو انسٹرومنٹس جو بولتے ہیں نا چیزیں، ورلڈ کے اندر سب سے زیادہ کوڑی کٹی پرک کا کوڑی ہے توڑیل ویابارم، سب سے بڑی تجارت آج اگر امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر اگر دیکھ لیں تو یہ سیکسول چیزوں کی، یہ جینڈر کے حساب سے چیزوں کی پروڈکٹ ہی، ماڈرن گیل اس کا کاروبار سب سے زیادہ، زنا وبچارم سب سے زیادہ زبردست کمائی کا ذریعہ اگر ہے تو یہی، دیکھ کے بچپن سے لے کے بڑے ہو گئے 25 سال، اپنی پوری زندگی ایک بچہ ایک بچی یہ دیکھتی رہی اپنے بچپن سے کہ یہ زنا، یہ ماڈرن گیل، فلاں ہونا، اس میں زبردست پیسہ ہے، یہ لوگ ایسا جیتے ہیں کہ آئیکانک آئیڈیل طریقہ ہے یہ، ایسا ہمیں بھی انجوائے سے جینا، کیا کرے گا، وہ لائن میں جاؤ، وہ لائن میں چلے گئے، اسی لائن میں جاتے ہیں۔ آج میں کہتا ہوں ہمارے اپنے صوبے کے اعتبار سے، ہمارے اپنے اسٹیٹ کے حساب سے میں بولتا ہوں، میں پورے میڈیا کے اندر ایسے لوگ بیٹھے ہوئے جو لوگوں کی اوپینین کو بدلنے والے، لوگوں کی اوپینین کو کریٹ کرنے والے، بنانے والے، ذہن سازی کرنے والے ہیں نا، ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایسی سب چیزیں لوگوں میں عام کریں۔ خلاف بولنے والے میں تمہیں ہے نا، خلاف بولنے والے بھائی ایسا سب نہیں ہے، میل فیمیل ایسا سب نہیں ہے، ان کی باتوں کو بالکل دبا دیا جاتا، ان کی باتوں کو منظر عام میں سین میں آنے نہیں دیتے۔ کورٹ کے اندر، حکومت کے بڑے بڑے حکمرانوں کے اندر، میڈیا کے اندر، پرنٹ میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہو، ساری جگہوں کے اندر ان کا زبردست رسوخ ہو گیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے امریکہ کے اندر تو باقاعدہ کئی سال پہلے نیو یارک کے اندر زنا کرنے والے لوگوں کی جو کیا بولتے ہیں اسے آرگنائزیشن جو ہیں، ویسے سارے کے سارے ٹیم مل کر ایک پاس کیے تھے، ایک مسودہ، ایک بل، کہ بھئی حکومت سے ہمیں لائسنس، باقاعدہ لائسنس یافتہ یہ توڑیل، یہ ویابارم رہنا، یہ جو زنا کا پیشہ ہے نا، جو حرام کاری بازاری کام ہے، اس کو لائسنس کے ساتھ حکومت ہماری حفاظت کرنا، اس لیول میں وہ لے کر آ گئے۔ اور اس کے بعد ان کا یہ ہوا کہ دنیا کے پوری ورلڈ کے اتنے ملک ہمارے سپورٹ میں ہیں، باقی جو ملک ہیں کئی کو سوچتے ہیں، کئی کو انہوں لیٹ کرتے ہیں، انہوں بھی جلدی لائسنس دینا سوچنا، اپنے ملک میں یہ کام کرنا، لائسنس کے ساتھ یہ کرے جا بول کے اجازت دینا سوچنا، کئی کو نہیں دیتے۔ وہ لیول، وہی حال آج یہ اورینچر کے ہوم سیکسول لوگوں کا ہو گیا۔ آپ کو معلوم کی نہیں کہ چنئی کے اندر بہت بڑا جلوس نکالے، ہو گئے رہیں گے 2 مہینے ہو گئے رہیں گے، میرے خیال میں 1.5-2 مہینے ہو گئے رہیں گے، بیچ رات میں ان لوگوں کی ایک بہت بڑی پارٹی بیچ رات کے اندر ایک جلوس نکالے، اس میں سارے لوگ میرے اور آپ کے جیسا نارمل لوگ بھی آئے تھے، کیا بول کے معلوم، ہم ان کو سپورٹ کرنے کے لیے آئے ہیں، ان کا نیچر ویسا ہے، بولے تو سپورٹ کر کو ان کو ان کے رینگ میں جینے دینا سوچنا۔ کئی کو ان کو غلط نگاہ سے، معاشرے میں، سوسائٹی کے اندر ان کو کئی کو غلط نگاہ سے ارپا یہ پاکریں گے، அவங்க தங்களுடைய இயற்கை சுபாவத்தை வெளிப்படுத்துறாங்க, ان کے نیچرل میں جینے دو، میں اور آپ نہیں۔ اچھی طرح سمجھو یہ لوگ کیا کریٹ کرتے ہیں آج، مذہب کو ماننے والے لوگ اور جو معتدل مزاج کے سیکولر جن کو بولتے ہیں نا، ان دونوں کے بیچ میں چلتی سو لڑائی بول کے بتاتے ہیں، ہرگز نہیں، یہ انسان اور غیر انسان، جانوروں والی حرکت کرنے والے انسانوں کے جیسا جینے والوں کے بیچ کی لڑائی، مذہبی نہیں۔ کون سا انسان کو بھی، چاہے وہ مسلمان نہ ہو، اسے بھی پوچھے تو انہیں بولے گا یہ مرد بنے کے ساتھ، عورت کے ساتھ، یہ غلیظ ہے۔ یہی بات حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا۔ میں صرف انہی آیتوں کی تفسیر کر کے میں بات کو ختم کر لیتا ہوں۔ میں یہ مذہبی لڑائی فقط نہیں ہے، یہودیوں کی کتاب میں بھی ہے، نصارہ کو ان کی جو کرسچنوں کے پاس جو کتاب ہے اس کے اندر بھی ہے، مگر 99% ان کی کتاب میں جو ہے اس پر عمل کرتے نہیں وہ لوگ۔ اب کیا منہ رکھو، وہ لوگ بولیں گے ہماری کتاب میں صحیح نہیں کر کو لکھو ہے نہیں، کیا باقی کو ایسا کرتے ہیں، بولے تو صورت میں گرے گئے ہے، سو باقی 99% کو سا عمل کر لگیں بول کو، یہ ایک بولنے آ گئے، وہ لوگ ہار گئے وہاں۔ لیکن اسلام، میں اور آپ، اسلام زندہ رہنا یعنی میرے اور آپ کے اعمال کے ذریعے سے ہی اسلام زندہ رہے گا۔ تمہیں اور میں، قرآن میں اللہ کیا بولا ہے، اللہ رسول کے کیا احکام ہیں، اس کے مطابق لائف اسٹائل ہم اگر رکھے ہیں تو مطلب اسلام زندہ ہے، اللہ رسول کی شان کو ہم بچا کر رکھیں۔ ورنہ اگر ہماری لائف سے یہ چلا گیا، مطلب یہ ہے کہ دنیا سے اسلام چلا گیا۔
اسلام ایک چیز کا نام نہیں ہے، ایک دیوار کا نام نہیں ہے، ایک بلڈنگ کا نام نہیں ہے، کوئی جانور کا نام نہیں ہے. اسلام تو تمہارے اور میرے اعمال کے ذریعے سے ہی آئے گا. حضرت لوط علیہ السلام. اچھا میں بولتا تھا اس کو ختم کر لیتا ہوں. میں میڈیکل اور سائنس کے اندر بھی اس کی شدید مخالفت کی گئی، لیکن میں بولا ہے نا میڈیا کے اندر یہ نہیں لاتے، وہ ڈالتے نہیں. جو ڈاکٹر اس کے خلاف بیان دیتے ان کو صرف 50 آدمی 100 آدمی دیکھے جیسا ختم کر لیں گے. اس کا الٹا جو ہوتا ہے نا، ہومو سیکسول کا جو اس کے سپورٹ میں جو بات کرنے والا ہے، ہزاروں کے لاکھوں کے آدمی تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. ان کے ہاتھ میں ہے، پہنچائیں گے تمہیں. میں سب اگر خالی دماغ رہ کر اس کو سنیں گے تو ہمیں بھی سوچیں گے اسلام سے اس کا تو کیا بھی کنیکشن نہیں نا. ایسا اگر بعض لوگ ہیں دنیا میں کہ تو ہندے نہ ہوں، ایسا کون بھی نہیں ہے. کریٹ کر کے ہمارے دماغ کو ہم نا مریض اور بیمار بنا دیا جاتا ہے. یہ نفسیاتی بیماری ہے، یہ ہمارے ہارمون کے اندر ہونے والی خرابی کا اثر ہے یا غلط تربیت کا اثر ہے. ماں باپ اپنے بچوں سے اتنے لاپرواہ، کیا دیکھتا ہے، کیا استعمال کرتا ہے، کس کے ساتھ رہتا ہے، تربیت سے بالکل آنکھ بند کر کے اندھے ہو گئے ہیں اس زمانے کے ماں باپ. اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے والا بچہ، اس کا یہ نظریہ، اس کو پیدا ہونے جب سے اب یہ جو کام غلط کام قدم رکھ کے چلا گیا، اس وقت تک بھی انہیں ایک بار بھی کان میں سنیا نہیں ایسا ایک کام ہے اور یہ غلط ہے، اسلام میں اس کے بارے میں منع ہے. اللہ قرآن میں منع کر کوئی اور کیا ہونا. قرآن کتنی پاکیزہ کتاب، ہم دل سے لگا لیتے، سینے سے لگا لیتے، سر میں رکھ لیتے. قرآن، اسی قرآن کے اندر اس کا تذکرہ ہے، اور ان چیرکئی کا تذکرہ ہے. حضرت لوط علیہ السلام، آپ کو معلوم ہے نہیں، جورڈان ایک ملک ہے، اس ملک میں ایک صدوم ایک شہر ہے، ڈیڈ سی کر کے آپ سنے ہوں گے. آج بھی سیٹلائٹ کے ذریعے سے جو فوٹو وغیرہ لیے گئے ہیں اس کے اندر پتھر ہیں اور اس کے اندر ایک بستی ہے. ایک زمانے میں تھی بستی، وہ بالکل اوندا کر کے ختم کر دی گئی، بلکہ نشانات، اشارے، اس کی نشانی اس کے اندر ملتی ہیں. اور ایسے کئی جو زمین دوز جہاز کر کے بولیں گے، سمندر دوز جہاز، پانی کے اندر جانے والے جہاز، اس جہاز کے ذریعے سے بھی ایسے کیمرے کے ذریعے سے ایسے فوٹو لیے گئے ہیں. اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک زمانے میں ایک بستی تھی. وہی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم. مرد کا مرد سے اپنی خواہش پوری کرنا بالکل ناجائز اور جڑ غلیظ کام ہے. یہ کام کرتے تھے. حضرت لوط علیہ السلام پوچھتے تھے، اتأتون الذکران من العالمین، دنیا میں مرد عورت کے پاس، عورت مرد کے پاس جائے گئے، تم کیا کرتے ہیں، تمہیں مرد بنے کے پاس جاتے ہیں. حضرت لوط علیہ السلام کسی جگہ میں کئی جگہوں کی آیت ملا کے لکھ لیا ہوں میں، وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ، تمہارے لیے تو جوڑی اللہ پیدا کرے ہیں نا، مرد کے لیے عورت، عورت کے لیے مرد. تم اس کو چھوڑ کر، نیچر کو چھوڑ کر، فطرت کو، قدرت کو چھوڑ کر کہیں کو جاتے. فطرت کے خلاف جنگ ہے یہ، بلکہ حضرت لوط بتا دیا. حضرت لوط علیہ السلام ایک جگہ بتاتے ہیں کہ ما سبقکم بہا من احد من العالمین، یہ جو کام آپ کر رہے ہیں نا، شروع سے لے کر اب تک دنیا میں یہ غلطی ہوئی نہیں، سب سے پہلے یہ غلیظ کام تم کرتے ہیں. حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کو بولتے ہیں سب سے پہلے تمہیں کرتے ہیں سو یہ کام، ہرگز نہیں کرنا سو یہ کام. بل انتم قوم مسرفون. ایک جگہ حضرت لوط علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ حد سے آگے، یعنی جو اللہ جو حد رکھا ہے نا، وہ حد سے آگے، ایئر کئی سے آگے، قدرت سے آگے، نیچر سے آگے بڑھ کے جانا ہے یہ کسی جگہ. اچھا اس کا جواب کیا معلوم؟ آج بھی ان لوگوں کا وہ فی اجناس، 5 اجناس والے، ان کا جواب ہمارے لیے یہی جو لوط علیہ السلام کی قوم حضرت لوط کو بولی تھی. کیا بولی تھی معلوم؟ حضرت لوط بولے کہ یہ سب چھوڑ ڈالو، ایسا نہیں کرنا، ویسا نہیں کرنا. کہ تو کیا معلوم؟ بولے با ان لگا پاک آدمی آگے با ان لگا سب نکال ڈالو، یہ ہمارے غلیظ لوگوں کی بستی رہنا رہے تو رہو، نہیں تو چلے جاؤ. یہ حالت ہماری بھی آئے گی اگر آج ہم منہ بند کر کے بیٹھ گئے. ہمیں خود جانے بھی نہیں اور ہم اپنے بچوں کو بھی سمجھائے نہیں، نوجوانوں کو بھی سمجھائے نہیں، مرد لڑکوں کو لڑکیوں کو نہیں سمجھائے. تو ایک موقع آئے گا جب خود ہمارے گھر کے اندر رہنے والے بولیں گے کہ یہ سب ہے سوچ، رہنا رہے تو رہو، یہ دنیا میں ہے سوچیے، مان کو چلنا رہے تو چھوڑوں گا، دنیا میں رہنا نہیں کہ تو یہ دنیا میں جینا کر سکتے نہیں تمہیں کر کو صاف بولیں گے. وہ جواب وما کان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم. یہ لوط والے جو ہیں نا، حضرت لوط علیہ السلام کو بھی ان کے ساتھ جو ایمان والے ہیں ان کے بارے میں قوم بولتی ہے کہ ان لوگوں کو باہر نکال ڈالو. اخرجوا آل لوط من قريتكم، گاؤں سے باہر نکال کو پھینکو. انہم اناس یتطہرون، ریزن جو بولے نا وہ تماشا عجیب، ان سب پاک لوگ ہیں، ان کے ساتھ انہوں سے بھی ہمارے ساتھ رہنے کے قابل نہیں ہیں. الٹا ہے دیکھو، انہوں پاک لوگ، مرد بنا عورت کو، عورت مرد بنا کو بولنے والے، انہوں سے بھی ہمارے ساتھ رہنے کے لائق نہیں. یہ سب غلیظ کی دنیا، غلیظوں کی، انہوں کا ہی کو یہاں ہمارے ساتھ باہر نکالو. یہی ہمارے ساتھ بھی ہوگا. خیر میں اپنی بات ختم کرنے کے لیے جلدی بول دیتا ہوں. میں ایک جگہ حضرت لوط علیہ السلام، حضرت اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک جگہ میں ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر قسم کھا کے بولیں لعمرک، اے نبی جی آپ کی زندگی کی قسم، انہم لفی سکرتہم یعمہون. حضرت لوط کی قوم والے جو کرتے تھے نا، وہ ایک قسم کے اندھے ہو گئے.
اپنے دماغ کو استعمال کرے بغیر میڈیا کیا بتائے کہ کیا لوگ بولیں کہ وہ لے کو وہ دیکھ کو ویسا چلنے والے. ان کی فطرت کو نیچر کو غور کر لیے تو ان کو سمجھ میں آ جائے گا. ایک جگہ میں یہ بولا گیا ہے کہ حضرت لوط بولے کہ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ, جو عام راستہ چلنے کا ہے نا اس کو کاٹ دیے ہیں. کیا کاٹ دیے؟ میں شروع میں بول دیا, خاندانی جو سسٹم ہے نظام ہے اس کو توڑ دیے. نسل, انسان کی نسل آگے چلتے رہنا, انسان کی نسل کب تک چلتی کہ یہ دنیا محفوظ رہے گی. انسان کی نسلوں کو آبادی کو کم کرنا بول کے یہ بے حیا لوگوں کا خیال. بے حیائی کب آتی کہ کپڑے اتر جائیں گے, بے حیائی کی ساری چیزیں آ جائیں گی. فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما, حضرت آدم حضرت حوا ایک چھوٹی سی غلطی ہے, پھل نہیں کھانا بول کے اللہ منع کرے تھے, کھا لیے. گناہ ایک غلطی ہوتی نا, میں آپ کو سمجھانے کے لیے بولتا ہوں, ایک غلطی ہوتی تو فوراً اس کا اثر ہوتا, گناہ کا ریئیکشن ہوتا. کیا ہوا؟ نکل گئے کپڑے. گناہ کی وجہ سے ہمیشہ نحوست اور برائی آئے گی آئے گی. خیر لاسٹ میں کچھ حل, 2-3 حل بول کے میں اپنی بات کو ختم کر لیتا ہوں. اس کا حل کیا ہے؟ قرآن کریم کے اندر اللہ خود ہم کو بتا دیے کہ نمبر 1 یہ ہے کہ نیچر کیا ہے بتانا تمہارا اور میرا فرض, کٹا یا کڑم بتانا ہم کو. حضرت لوط بولے ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم, یہ بچیاں ہی نا, تم لڑکے ہو, یہ لڑکیاں ہیں, ان سے اپنی جائز خواہش پوری کرنا ہے. مرد بنے سے نہیں کرتے. نمبر 1. نمبر 2 بتائے کہ انی لعملکم من القالین, کام غلط کام کرنے والے سے نفرت نہیں, کام سے نفرت. اتنا کرنے کے باوجود حضرت لوط ان کو بلاتے تھے یا قومی, اے میری قوم. کیا بولتے تھے؟ لعملکم من القالین, تمہارے عمل سے میں بیزار ہوں, تم سے بیزار کر کے نہیں. تو ان لوگوں کو سمجھانا, یہ میڈیا میں گیم میں ایڈ کے ذریعے سے یہ لوگ غلام ہو گئے, ان کو سمجھ میں نہیں آیا ہے. تم سمجھداری کے ساتھ آپ لوگ سمجھو, اس بیماری سے خود بھی بچے رہو اور ان لوگوں کو محبت کے ساتھ سمجھاؤ. تیسری چیز دعا کرتے رہنا ہے, خود اپنے تحفظ کے لیے بھی, اپنی اولاد کی, اپنے نسلوں کی حفاظت کے لیے بھی. حضرت لوط سکھا دیے رب نجنی و اہلی, اے اللہ مجھے بھی میرے گھر والوں کو بھی مما یعملون, اس غلط جڑ غلیظ کام سے بچا دے. سب سے آخری چیز, اللہ قرآن کریم کے اندر پورے قرآن میں ایک ہی مرتبہ یہ بات بولا ہے, ان فی ذلک لآیات للمتوسمین. اس غلط جو چیزیں ہوتی نا وہ نشانیوں کو دیکھ کو سمجھ جانا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ایسے ہی سمجھداروں میں ہمارا بھی شمار عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.